من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. صدق الله العلي العظيم وبلغنا نبيه الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. برادران اسلام و سنبیت احترام درگاہ اکرام میں محبتوں کے نظارے پیش فرمائیں. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول المسلمين وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا محبوب للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الحسين وعلى آلك وأصحابك يا جليل. سبحان الله. الإسلام الحمدللہ ثم الحمدللہ. آج اس متبرک جگہ میں ایک متبرک ذکر سننے کے لیے ڈیرہ شریف کی اعلیٰ قیادت موجود ہے، جن میں مشائخ عظام، پیران اعظام، اساتذہ کرام، علماء کرام اور اس شہر کے محبین نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور محبین اہل بیت سب اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہوئے یہاں موجود ہے. یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا یہاں آنا قبول فرمائے. آمین. برادران اسلام، آپ بڑے خوش قسمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سینکڑوں سال بعد بھی ایک ایسی ہستی کے ذکر کو سننے کے لیے، سنانے کے لیے جمع فرمایا ہے جو کائنات میں اس کی مثال شاید ہی ہوئی ہو. اللہ نے انہیں بے مثال پیدا فرمایا تھا. کچھ وہ بدبخت اور بد نصیب تھے جنہوں نے دیکھ کر بھی ان کی عزت نہیں کی، ان کو نہیں مانا، اور ہم نے دیکھے وہ روبرو ہو کر منکر ہوئے، ہم کو بکو ہو کر ان کا ذکر کریں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس عظیم ہستی کے ذکر کے لیے یہاں جمع کیا ہے. جو میرے دوست اس محفل میں محبت کی خاطر اور اہل بیت کے ساتھ عقیدت کے طور پر شامل ہوئے ہیں، اللہ کریم اس محفل کو ان کی آخرت کا نجات بنائے. آمین. اور اللہ کریم دامے درمے قدمے سخنے اس محفل میں سب کی شرکتوں کو قبول فرمائے. آمین. ڈیرہ شریف علم کی سرزمین ہے. یہاں ذرا آواز دھیمے کر کے بات کرنی ہوتی ہے. بڑے بڑے اللہ کے ولی، بڑے بڑے اللہ کے نیک بندے، علماء کرام یہاں موجود ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں حق سنانے اور حق سننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور پھر حق سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. برادران اسلام، آج کیا بات ہے کہ سینکڑوں سال بعد ہم ذکر شہادت حسین علیہ السلام ذکر کر رہے ہیں. وجہ یہ ہے ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دین پر بڑوں بڑوں نے سر کٹائے، آپ کے دین پر سخت سے سخت شہادتیں ہوئی، لیکن کسی کی شہادت کو دوام نہیں ملا، کسی کی شہادت کو ہمیشگی نہیں ملی. اگر ملی ہے تو امام علی مقام کی شہادت کو ہمیشگی کیوں ملی؟ کہ آج سینکڑوں سال بعد بھی ہم ان کا شہادت ذکر کر رہے ہیں. ہم سے پہلے بھی لوگ کرتے آ رہے ہیں اور ہم سے بعد بھی انشاءاللہ یہ ذکر ہوتا رہے گا. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جواب آیا کہ میرا حسین
हुव सिब्तुम मिनल अस्बाते ए उम्मतुम मिनल उममे, कि मेरा हुसैन इसे इनफरादी शख्सियत मत समझना, बल्कि ये तो उम्मतों में से एक उम्मत है। अल्लाह। मेरे दोस्तों, जिस जात की शहादत पूरी उम्मत की शहादत हो और जिस नबी की उम्मत क़यामत तक मौजूद होगी, उस नबी की उम्मत उस शहादत को क्यों नहीं बयान करेगी। हम उम्मती रसूल होकर हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस शख्सियत, उनकी उस प्यारी शख्सियत औलाद जिनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक फर्द नहीं करार दिया, एक शख्स नहीं करार दिया, एक शख्सियत नहीं करार दी, उनकी शहादत को एक बंदे की शहादत नहीं करार दी, बल्कि पूरी उम्मत की शहादत करार दी। सुभान अल्लाह। इसलिए इंशाअल्लाह ता सुबह क़यामत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे की शहादत बयान करती रहती। और ये शहादत बयान करना, इससे कभी भी दिल से के किसी गोशे में ये ख्याल मत लाना कि हम कोई बड़ा काम कर रहे हैं। हमने उनकी शहादत बयान करके उनके मकाम को बयान करना है। मैं क्या, आप क्या, उस अजीम जात की मकाम और मकाम बुलंदियां बयान करने वाले, बल्कि हम उनकी शहादत बनाकर अपनी किस्मत संवार। सुभान अल्लाह। क्यों? इसलिए कि आले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो खानदान है कि इनके साथ मामूली सी नेकी भी की जाए तो इस नेकी को वो कोई हिमालय जितना बड़ा पहाड़ समझती है। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान सहियों का खानदान है। अगर कोई इंसान उस खानदान की अजमत बयान कर ले तो फिर वो खानदान उसे अपनी शान के मुताबिक नवाजता है। और जब जात जितनी बड़ी होती है, ज़रफ़ भी उतना बड़ा होता है। हर बंदा अपने ज़रफ़ के मुताबिक बात करता है। कोई बंदा हो उसका ज़रफ़ छोटा हो, उसे बात करते वक्त अपने ज़रफ़ के मुताबिक चलना पड़ता है। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घर में मौजूद है। महल्ले से एक बंदा आता है, प्याला लेकर अर्ज़ करता है, हुजूर मैं बीमार हूँ, पेट में तकलीफ है, इस प्याले के अंदर थोड़ा सा शहद दे दो, मैंने उसके साथ खाना खाना है। आपने अपने खादिम को फरमाया, जाओ और इस कमरे के अंदर जो शहद के बड़े बड़े मटके हैं ना, उनमें से एक मटका उठाकर इसको दे दो। खादिम ने मटका उठाकर दे दिया, लेकिन देने के बाद अर्ज़ करता है, हुजूर वो थोड़ा सा शहद मांगने आया था, प्याले में मांगने आया था, आपने पूरे का पूरा मटका उठा के दे दिया। आपने फरमाया, ए मेरे बच्चे, उसने अपने ज़रफ़ के मुताबिक सवाल किया। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सवाली का ज़रफ़ छोटा था, छोटा बर्तन लेके आया था। अरे हम तो सही नबी की औलाद है ना, हमने उसके साथ अपने ज़रफ़ के मुताबिक मामला किया। प्याले में शहद मांगने वाले को मटका देने वाले, क्या क़यामत के दिन वो हमारी मग़फ़िरत का सामान नहीं करेंगे? यकीनन करेंगे। सुनिए कि रिवायत और अपनी ईमान को जला बख्शिए। हज़रत शिबली रहमतुल्लाह ताला अलैह बुज़ुर्गान दीन में से गुजरे हैं, औलिया किराम में से गुजरे हैं। उनका मामूल था कि ज़िंदगी भर जब भी मुहर्रम शरीफ का चाँद तुलू होता, उसी रात से इशा की नमाज के बाद रोज़ाना 10 मुहर्रम तक 2 रकात नफल पढ़कर उनका सवाब इमाम अली मकाम और उनके साथ मौजूद शुहदा की अरवाह मुक़द्दसा को पेश फरमा। शिबली रहमतुल्लाह अलैह का ये मामूल था कि ज़िंदगी भर मुहर्रम की इन 10 रातों में ये खूबसूरत सा छोटा सा तोहफा उस अजीम खानदान की हुजूर पेश करते। फरमाते हैं, साल हर साल गुजर गए, एक रात किस्मत ने यावरी की, मेरी किस्मत का तारा चमका और मैंने ख्वाब में इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ियारत की। वो रोशन रोशन नुरानी पैगम्बर को देखकर मैं दौड़ा, उनके करीब जाने लगा। लेकिन जब मैं उनके करीब हुआ तो मेरी खुशी उस वक्त खत्म हो गई जब करीब जाने पर उन्होंने अपना रुझान पर मुझसे फेंक दिया। वो कहते हैं कि मेरे तो पैरे वाली जमीन निकल गई। तो ये क्या, नवाज़े रसूल नाराज हो जाए, मेरी तो जिंदगी अकालत जाएगी। इसलिए मैंने डरते डरते अर्ज़ किया, हुजूर गरीब से कोई कोताही हुई है जिसकी वजह से आपने अपना नूरानी पैकर दूसरी तरफ कर लिया। आपने उसी तरफ देखते हुए फरमाया, नहीं नहीं शिबली, तुमसे कोताही नहीं हुई। असल में तुम जो हर साल मुहर्रम की पहली 10 रातों में 2-2 रकात नफल का सवाब ही साल करते हो, हमें उस एहसान के सामने तुम्हारे साथ आंख मिलाने की जरूरत नहीं। अल्लाह
وہ عظیم ذات جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ شباب اہل جنہ فرمائے، وہ فرماتے ہیں کہ تم جو تحفہ بیچتے ہو نا، اس تحفے کی وجہ سے ہمیں شرم آتی ہے کہ تیرے ساتھ آنکھیں ملا سکے. ہم اس وقت تک تیرے ساتھ آنکھیں نہیں ملا سکتے جب قیامت کے دن نانا جان سے تیری مغفرت نہیں کروا. میرے دوستو، یہ ارمغان ہے، یہ وسیلے ہے اسی محبت کے کہ ہم ان کے ذریعے نواز پاک علیہ السلام کی محبت کو حاصل کر لیں، اور یہ چھوٹی سی محبت برپا کر کے ہم آپ کے حضور جو چھوٹی سی محبت ہے اس کو اس نیت سے پیش کریں کہ یہ محبت ہماری آخرت کی مغفرت کا بخشش کا ذریعہ بن جائے. بس یہی نیت لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں، اور اللہ کریم ہماری حاضری کو قبول فرمائے. برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالی جب کسی ذات سے بڑا کام لینا چاہے تو اس پر امتحان بھیجتا ہے. یہ صرف اس امت کی نہیں، گزشتہ تاریخ کے اوراق کا پڑھتے تمام بڑے بڑے لوگوں پر بڑے بڑے امتحان آئے. ذات جتنی عظیم ہوگی امتحان اتنا کٹھن اور سخت ہوگا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہیرے کی طرح مشکلات سے گزار کر نکھارنا چاہتا ہے، تاکہ امتحانات سے گزر کر لوگوں کو اس کے مقام اور مرتبے کے بارے میں تھوڑی سی جھلک دکھائی جا سکے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہو، حضرت ایوب علیہ السلام ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو، خود حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہو، تمام انبیاء نے، اللہ کے اولیاء نے، بڑے بڑے لوگوں نے بڑے بڑے امتحانات دیے ہیں. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کو لوگوں کے سامنے بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحانات لیے، اور امتحان ایسا کٹھن دیا کہ جس امتحان کے بارے میں انسان سوچ لے تو انسان کی سوچوں کی حد ختم ہو جائے کہ ایک ذات اور اتنے سخت امتحانات سمجھ نہیں آ رہی تھی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت پاک ہے، اللہ نے سب سے پہلے تو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ماحول مقرر کیا، ماحول بنایا، تاکہ اس ماحول کی وجہ سے ان کی ذات کو عظمت اور بلندیاں دی جائے. ماحول کیا تھا؟ ماحول یہ تھا کہ جب بھی کسی پیکر کسی شخصیت کی زندگی میں آپ غور کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس پیکر کے والدین کیسے ہیں. سبحان اللہ. والدین اگر اعلیٰ ہوں گے، باکردار ہوں گے، مخلص اور متقی ہوں گے، ان کا جو نگینہ ہے، بچہ ہے، وہ بھی ایسا ہی اسی رنگ میں ڈھلتا جائے. پھر دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نواز پاک کو والدین کے بعد اساتذہ جو دیے وہ بھی بڑے کمال کے تھے. اساتذہ انشاءاللہ آپ ذکر کریں گے کہ کس طرح کمال کے تھے. تیسری چیز اللہ نے جو مہیا کی اور آپ کی ذات کو عظمت دینے کے لیے مہربانی فرمائی، وہ نصاب ہے کہ جو نصاب ان کو پڑھایا گیا تھا وہ نصاب کتنا اعلیٰ تھا. اور چوتھی چیز کسی شخصیت کے دکھانے کے لیے اللہ جب عطا فرماتا ہے وہ چوتھی چیز ہے ماحول. یہ چار چیزیں جب مل جائے اور ان چار چیزوں کے اندر رہنے والے اعلیٰ درجے کے ہو، ان چار موقعوں سے نکلنے والا بچہ بھی اعلیٰ مقام اور مرتبے کا ہو. اب ہم غور کرتے ہیں کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین کیسے تھے. میرے دوستو، والدین میں حضرت مولا امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولیاء کے سردار تھے. سبحان اللہ. آپ کی والدہ ماجدہ جنتی عورتوں کی سردار تھی، جود و سخا اور شرم و حیا کی پیکر بھی تھی. اور پھر ایک اس استاد مکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تھے جو تمام انبیاء کے سردار. سبحان اللہ. پتہ چلا کہ والدین ہوں، اساتذہ ہوں، وہ سب اعلیٰ درجے کے تھے. ان کا شاگرد بھی یقیناً اعلیٰ درجے کا ہونا چاہیے. نصاب جس کو پڑھایا گیا بچپن ہی سے وہ نصاب تھا قرآن کا نصاب. سلیبس جو پڑھایا گیا وہ قرآن پڑھایا گیا. ماں چلتے پھرتے قرآن کی تلاوت کرتی جاتی اور امام علی مقام بستر پر آرام فرما ہو کے سن رہے ہوتے. ماں اپنے گود میں اٹھا کر نوری کی جگہ پر قرآن کی آیات اور سنتے سناتی کہ امام علی مقام کا من روشن ہوتا جاتا. تو والدین ہو، اساتذہ ہو، ان کی مثال دنیا میں نہیں مل رہی. اور پھر
انصافی بے مثال ہے. اور پھر ماحول کیا تھا؟ ماحول یہ تھا کہ کبھی جبریل امین آسمان سے اتر رہے ہیں، کبھی فرشتے اتر رہے ہیں، کبھی بیٹی اپنے بے مثال باپ کے گھر جا رہی ہے، گول میں علی مقام کو لے کر جا رہی ہے، اور اس کو رانی حجرہ کے اندر بیٹھ کر اپنے من کو اور اپنے موزائیدہ بچے کو روشن اور منور کرتی جا رہی ہے. سبحان اللہ. جس کی مثال دنیا میں نہیں ہے. میرے دوستو، جب یہ 4 چیزیں مل گئی، ان 4 چیزوں کا نتیجہ اور رزلٹ امام علی مقام علیہ السلام کی شکل میں ہمیں نظر آ گیا. امام علیہ السلام کی تربیت میں جو اعلیٰ شخصیات کی حصہ ڈالا تھا، ان شخصیات کے اس محنت کا صلہ امام علی مقام نے میدان کربلا میں دے دیا تھا. خطبہ ہو رہا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر شریف پر تشریف فرما تھے، صحابہ کا جمع غفیر تھا. امام علی مقام چھوٹے سے تھے، گھر سے نکلے اور اپنے نانا جان کے پاس آ رہے تھے. مسجد میں پہنچے، بڑے بڑے صحابہ تھے، چھوٹے سے بچے ان سے گزرتے ہوئے ذرا لڑکھڑانے لگے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گوارا نہیں ہوا، آپ نے خطبہ چھوڑ دیا، دوڑ کر امام علی مقام کو اٹھا لیا، اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا کر خطبہ دے رہے ہیں. اشارتاً لوگوں کو سمجھا دیا کہ یہ میرا نواسہ اگر آج لڑکھڑائے گا تو کل میدان کربلا میں سیدھا کھڑا نہیں ہو سکتا. سہارا دیا اپنی مبارک ہاتھوں سے، سہارا دیا اپنی روحانی طاقت سے کہ بیٹا لڑکھڑانا نہیں. نماز میں جب پیچھے سے تشریف لے آتے حاضر ہوتے تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک پر چڑھ جاتے اور آپ کی خاطر آقا صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کو لمبا کرتے. اس کا صلہ امام علی مقام نے یہ دیا کہ آقا آپ نے میری خاطر ایک تسبیح زیادہ پڑھی ہے، میں آپ کی دین کی خاطر ایک فرد کو شہید کرتا جاؤں. یہ تربیت ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس بے مثال نواسی کی تھی. میرے دوستو، میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی یہ مرتبے ایسے نہیں دیتا. یہ انگوٹھی میں جو نگینہ ہوا کرتا ہے، یہ فرسٹ ٹائم کسی شکل میں نہیں ہوتا. عجیب سا پتھر ہوتا ہے، ٹیڑھا میڑھا ہوتا ہے، اس میں چمک دمک بھی نہیں ہوتی، لیکن سنارا اس کو لے کر مشینوں کے اوپر چڑھا دیتا ہے، اس کی خراش تراش کرتا ہے، کان چھان کرتا ہے، اس کو چمکاتا اور دباتا ہے، پھر کہیں جا کر وہ نگینہ کسی ہاتھ کا زینت بن جاتا ہے. سبحان اللہ. اسی طرح اس نگینے کی خراش تراش میرے اور آپ کے آقا حضور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. آپ جب بھی امام علی مقام کو دیکھتے تو آپ اپنے ہاتھوں کا کاسا بنا کر اللہ سے دعا کرتے، اللہم آتِ الحسین صبرا و اجرا. یا اللہ میرے حسین کو صبر بھی عطا فرمائے تو اجر بھی عطا فرمائے. سبحان اللہ. یہ نہیں فرمائے کہ میرے حسین کو میدان کربلا سے بچا. پتہ تھا کہ میرے شاگرد نکما شاگرد نہیں ہے، یہ بے مثال شاگرد. یہ امتحان میں فیل ہونے والا اور کم نمبر لینے والا شاگرد نہیں ہے، یہ 100 سے بھی زیادہ نمبر لینے والا شاگرد. امام اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت آپ کو پتا، مجھے پتا، سب کو پتا کہ جب معراج کی رات آپ اللہ کی حضور حاضر ہوئے اور اللہ نے جاتے جاتے 50 نمازوں کا تحفہ دیا، واپس جب پڑھتے چھٹے آسمان پر پہنچے، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے اللہ کے رسول کیا لے کر آئے ہو؟ 50 نمازوں کا تحفہ آپ نے فرمایا مجھے ملا. عرض کی حضور آپ ایسا کریں کہ جائیے اور 50 نمازیں زیادہ ہیں میں تجربہ کر کے آیا ہوں. آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھے گی، ان میں کمی کروائیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، میرے اور آپ کے لیے 9 بار بار اللہ کی بارگاہ. سبحان اللہ. 9 بار جا کر 45 نمازیں کم کروا کر 5 نمازیں چھوڑوا دی اور 5 نمازوں پر بھی انہوں نے کہا تھا کہ اب دوبارہ جائیے. میں نہیں، میری امت اتنی بھی حص نہیں ہوگی جو 5 نمازیں نہیں پڑھی. میرے دوستوں، معراج کی رات میرے آپ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھٹے آسمان سے لامکان پر 9 مرتبہ جانا پڑا، اس لیے کہ میں کمزور ہوں، آپ کمزور ہیں، آپ کی امت کمزور تھی. لیکن امام علی مقام چونکہ کمزور نہیں تھے، اس لیے اللہ سے دعا نہیں کہ اللہ کے امتحان نہ لانا، بلکہ اس امتحان میں کامیابی کی دعا کی کہ اللہم آتِ الحسین صبرا و اجرا. یا اللہ میرے حسین کو صبر عطا فرما اور صبر پر کرنے کو اجر بھی عطا فرما. اور پھر اس عظیم ذات نے صبر کا مظاہرہ کر کے دکھایا. جب ہر طرف سے ظالموں نے ظلم کی انتہا کر دی، اس وقت امام علی مقام نے
اپنا سب کچھ لٹا کر بتا دیا کہ حضور آپ کا شاگرد آپ کے سبق کو یاد کیے ہوئے ہے، جس سے آپ نے مسجد نبوی میں اشتہارہ دیا تھا، اس کے پاؤں کو کربلا میں لرزش اور کبھی نہیں تاری، کھڑا رہا اور آخر دم تک کرتا رہا ظالموں سے اور اللہ کے نافرمانوں سے، ہر چیز میں سبقت لے گیا اور اللہ کے ہاں عمل ہو گیا۔ اس لیے میرے دوستو آج ہم اس ذات کی عظمت بیان کرنے کے لیے ان کے سامنے اپنے خراج اور اپنی محبتوں کے بھیک لے کر ہم حاضر ہو رہے ہیں، جس ذات کی محبت انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابی کا ذریعہ ہے اور جس ذات کی محبت آخرت میں بھی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ برادران اسلام، یہ جو واقعہ کربلا ہے نا، مختلف رنگوں میں بیان کیا جاتا ہے، ہم تو بس یہی سمجھے ہیں کہ واقعہ کربلا محبتوں کے تبادلے کا نام ہے۔ سب کچھ ہم تسلیم ہے، سب کچھ ہماری تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہے، لیکن ہمیں سمجھ ہی آئی ہے کہ واقعہ کربلا محبتوں کے تبادلے کا نام ہے۔ سنیے، جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا تھا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کی قربانی پیش کر دو، انہوں نے بیٹے سے پوچھا، بیٹا راضی ہو گیا، اور پھر ابراہیم علیہ السلام اپنے 13 سالہ نوجوان بچے کے گلے پر چھری رکھنے کے لیے تیار ہو گئے۔ میرے دوستو، آپ کو پتہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں، ابراہیم علیہ السلام کے بعد اسماعیل علیہ السلام، اور پھر سلسلہ چلتے چلتے اسی پٹی میں، اسی گلی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کے نور کو تمام انبیاء کے ماتھے میں، تمام نیک لوگوں کے ماتھے میں چمکا کے رکھا تھا۔ آپ جس جگہ پہ ہوتے، جس آدمی کے پاس ہوتے، اس وقت اس آدمی کے ماتھے میں عجیب قسم کی چمک ہوتی تھی، سمجھ جاتے تھے کہ یہ کوئی معمولی نور نہیں ہے، لیکن نبی آخر الزمان کا نور۔ سبحان ابراہیم علیہ السلام جب اپنے ساتھ کے گلے پر چھری رکھ رہے تھے، ان کو یقیناً پتا ہوگا کہ میرا یہ بیٹا نبی آخر الزمان کے آبا و اجداد کے بننے کا ذریعہ ہے، اور ان کے ماتھے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے۔ اور نور ان کو معلوم بھی تھا۔ مکہ میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ گلی میں سے گزر رہے تھے، عورت نے دیکھا تو اس نے شادی کی دعوت دی، لیکن بڑے بادب کے مطلب نے کہا میں ایسی شادی نہیں کرتا، میں پہلے اپنے والد گرامی سے پوچھوں گا پھر جا کر تیرے ساتھ شادی کا معاملہ۔ تو میں اپنے والد گرامی سے پوچھا، انہوں نے اجازت نہیں دی۔ کچھ دنوں کے بعد پھر آپ سیدھا آمنہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس تشریف لے گئے، اور پھر جب کچھ عرصے کے بعد اس گلی میں سے دوبارہ گزر ہوا تو وہی عورت پاس جب آپ آئے تو اس نے منہ پھیر دیا۔ انہوں نے پوچھا آج کیا ہوا؟ کہا اس لیے کہ تیرے ماتھے میں جو نور چمک رہا تھا نا وہ کسی اور کو منتقل ہو گیا۔ اب جو نور مکہ کی ایک عام عورت دیکھ سکی تھی، کیا اس نور کو ابراہیم علیہ السلام نے نہیں دیکھا ہوگا؟ یقیناً دیکھا ہوگا، لیکن اللہ کا حکم تھا۔ اللہ نے جب دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام راضی ہے، اسماعیل راضی ہے، اللہ نے فکر کے طور پر دمبا بھیجا اور وہ قربانی کر دی۔ اب یہ محبت ہے اللہ کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احسان یاد تھا، یہ اللہ کی مہربانی یاد تھی۔ انہوں نے اپنے نواسے پاک کی تربیت کی، اور ایسی تربیت کی کہ اس نواسے عظیم نواسے نے اللہ کے دین پر جب مشکل وقت آیا تھا، دین کا حلیہ جب بگاڑا جانے لگا تھا، شریعت کو جب خراب کیا جانے لگا تھا، اس وقت اللہ کی دین کی خاطر اس نواسے نے صرف اپنی ذات کا فدیہ نہیں دیا، صرف اور محمد کے بچپنے کا فدیہ نہیں دیا، صرف قاسم اور اکبر کی جوانی کا فدیہ نہیں دیا، اس ذات نے علی اصغر کی معصومیت کا فدیہ نہیں دیا، بلکہ حضرت امام علی اصغر کے پاک خون کا فدیہ دے کر اللہ کے حضور فدیہ دے کر قربانی کر دیا۔ میرے دوستو، یہ محبتیں ہیں، تبادلے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی ذات پر مہربانی کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر میں دمبا بھیجا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے نواسے پاک کو اسی طرح تیار کر کے یہ قربانی، یہ جو حرم سے قربانی شروع ہوئی تھی نا، اس کی انتہا میدان کربلا میدان کربلا ہو، اور آپ کی آل کے یہ تمام قربانیاں ہوں۔ ان کے ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب دین کا حلیہ بگڑا جانے لگے،
شریعت کے تمام احکامات کو پاؤں تلے روتا جانے لگے، اس وقت ہماری کیا ڈیوٹی بنتی ہے؟ اس وقت سنت شبیری کو زندہ کرتے ہوئے ڈٹ جانا ہماری ڈیوٹی ہے۔ یہ نہیں کہ نہ نماز پڑھیں گے، نہ روزہ رکھیں گے، نہ اسلام کے تمام ارکان کو مذاق بنانے والوں کے ساتھ شامل ہوں گے، بلکہ ہم ان کے خلاف ڈٹ کر اس دین کی حفاظت کریں گے جس دین کے درخت کے جڑوں میں امام علی مقام نے اپنا پاک خون، اپنے خاندان کا پاک خون ڈالا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس قربانی کو قبول فرما لے اور ہمارے اس حاضری کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتے ہوئے اس محفل کو، اس ذکر حسین علیہ السلام کو آخرت کی نجات کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔